بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ون ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تمام تر جو صورتحال تھی آپ کے سامنے رکھی۔ جنرل الیکشن 2018 کے ہوئے، پھر گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا، اور پھر آزاد جموں کشمیر کا الیکشن جو ہے، اور اس کے بعد اب جو کابینہ کے جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کنٹونمنٹ بورڈ کا جو الیکشن آ رہا ہے 9 ستمبر کو آ رہا ہے پورے پاکستان میں، اس کے حوالے سے بھی ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کو آگاہ کر رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے خصوصی طور پر آزاد جموں کشمیر کی کابینہ کے حوالے سے۔ تو بہت سی چیزیں آ چکی ہیں، ہم نے کل بھی بتائی آپ کو کہ بہت جلد نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہوگا، اور آپ کو نام بھی آپ کو بتائے ہیں کچھ لوگ جو اہم اپنے اہمیت رکھتے ہیں اس وقت، جو کابینہ کا حصہ بن سکتے ہیں 13ویں ترمیم کے بعد، کیونکہ بہت بڑی تبدیلی بھی آئی ہے۔ میرے ساتھ ابھی موجود ہوں گے عامر محبوب صاحب، جو کہ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ تو میں جاننا چاہیں گے، ابھی بہت سے سوالات ہیں آزاد جموں کشمیر کی عوام کے، جو کہ سمندر پار بھی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں جناب کہ آزاد کشمیر کا جو احتساب کی بات کی گئی ہے، اور ایف آئی اے کے دائرہ کار بڑھانے کی بات کی گئی ہے، بلدیاتی الیکشن اور پتہ نہیں کیا کچھ تحریک انصاف نے کہا ہے، 13ویں ترمیم کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ وفاقی حکومت یعنی پاکستان اور پھر ریاست کے جو معاملات ہیں اس میں آپس میں کہاں تک کوارڈینیشن ہو سکتی ہے، کہاں پہ نہیں ہو سکتی؟ ساتھ ساتھ برسر سلطان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جناب وہ صدر بنتے ہیں تو کیا وہ کشمیر کی سیاست سے جو ہے وہ آؤٹ ہو جائیں گے، اور اگر وہ کیا ان کے پاس اگر صدر بننے کے بعد بھی کشمیر کی سیاست میں رہنے کا کوئی پلان بی بھی ان کے پاس شامل ہے ان کے پاس، یا پھر یہ ہے کہ وہ صدر نہیں بنیں گے اور وہ کشمیر کے اندر ہی رہیں گے اور وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ رہیں گے؟ عامر محبوب صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے احتساب کے معاملے میں، اور ایف آئی اے اور یعنی بات کی گئی احتساب کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ یہ سردار تنویر الیاس صاحب جو سینئر وزیر ہیں آج کل، انہوں نے بھی بات کی ہے، اس پر پھر باتیں چل رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو کابینہ بھی اسلام آباد سے بنے گی، وزیر اعظم کا بھی یہاں سے جا رہا ہے، اور اب یہاں سے ہی سارا کچھ ڈیسیژن ہوگا، یا کوئی 13ویں ترمیم کے بعد کوئی چیز پاورز ہیں بھی ہیں آزاد جموں کشمیر کے پاس؟ دیکھیے نوید صاحب، ایک تو بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ جب بھی نیا پارلیمانی نظام آتا ہے، نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو ایک مربوط حکمت عملی اور ایک ٹیم ورک کے ساتھ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا رہی تھی، تو اس کے متوقع جو ہیں وہ وزیر اعظم یا تو وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری تھے۔ جب ایک ہیوج انویسٹمنٹ کے ساتھ سردار تنویر الیاس صاحب مارکیٹ میں آئے تو دوسرا نام ان کا لیا جا رہا تھا کہ شاید انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ یہ دونوں جو حضرات تھے اپنے اپنے ویژن اور اپنی اپنی کوالٹیز کے ساتھ، سیاسی بصیرت کے ساتھ اپنی ٹیم بنانے کے لیے سرگرم تھے، اور ان کے ذہن میں آزاد کشمیر کو آگے لے جانے کا کوئی نہ کوئی خاکہ ضرور موجود تھا۔ اب چونکہ ایک سرکاری فیصلہ آ گیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے قوم کے ساتھ کیا کیا وعدے کیے ہوئے ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ جو پاکستان کی پالیسی کے تحت ایک جو صحت کارڈ ہے، وہ تو آزاد کشمیر میں انہوں نے اس وقت بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی تجویز سے دیا کہ یہ ہماری چھوٹی سی بادی ہے تو پوری ریاست کے لوگوں کے لیے اعلان کیا جائے، تو اس سے عمران خان صاحب نے کیا تھا، جو کافی سپیڈ سے ہوا بھی اس کے اوپر عمل درآمد۔ اس کے علاوہ جو ہے آزاد کشمیر میں پاکستان کی جو حکومت تھی اس کی تبدیلی کے خلاف اس لیے نہیں پڑھ رہے تھے کیونکہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ تو اب جو صورتحال ہے، پہلے تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے منشور کیا دیا ہے، اور اس منشور کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس منشور پہ عمل درآمد کرائیں اور ایک اچھی ٹیم بنائیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں سردار پیوم نیازی صاحب، انہوں نے اپنے سیاسی رفقا سے مشاورت کرنے کے بجائے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک روایت ہوتی ہے کہ بندہ وزیر اعظم بنتا ہے تو اپنی پارلیمانی پارٹی کو بلاتا ہے، جو منتخب ممبران ہے یا جنہوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں ان کو بلا کے ان سے مشاورت کرتا ہے، اور آئندہ کے لائے عمل کا وہ طے کرتے ہیں کہ کیسے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ بالکل یہاں پہ اس سے بالکل الٹ بات ہوئی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جب بنے تو سارے ممبران جو ہیں وہ آ گئے اسلام آباد، کیونکہ تاثر یہ تھا کہ طاقت کا جو اصل سرچشمہ ہے یا اصل منبع ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سیف اللہ نیازی ہیں اور علی امین گنڈا پور ہیں، جو اپنے ہر کام کا جو ہے وہ
بغیر یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید وہ عمران خان صاحب سے پوچھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سارے کام خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سارے میں عمران کو پتا تھا کہ یہ جو وزیر اعظم ہے اس میں نہ ہمیں یہ وزیر بنا سکتا ہے، نہ ہمیں ایک سے اچھا کوئی پورٹ فولیو مل سکتا ہے. اور کیونکہ وہ ان میں وہ صورتحال نہیں تھی جس کی وہ توقع کر رہے تھے وزیر اعظم اچانک بننے کی وجہ سے. اور وزیر اعظم ذات کشمیر خود بھی جو ہے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میرے اوپر ایک دم اتنا پریشر نہ بنے. لیکن یہ جو انہوں نے پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کرنے کے بجائے انہوں نے وزراء کا اجلاس، وزراء کے ممبران نے اسمبلی کو بلانے کے بجائے انہوں نے بیوروکریسی کا اجلاس بلا لیا اور سیکرٹریز کے ساتھ انہوں نے کہا اور ایک تاثر دیا کہ جیسے یہ پارلیمانی نظام شاید نہیں ہے، جو چلنا ہے وہ تھرو چیف سیکرٹری اور سیکرٹریز کی ہم نے حکومت لانی ہے اور دیکھنا ہے. اس پر بھی وہ ابھی تک وہ کوئی نہیں. ابھی بھی ایک یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جی انہیں کسی جو ہے وہ بہت زیادہ تجربہ کار سیکرٹری کے بجائے کم تجربہ کار سیکرٹری جو ہے یا کسی جونیئر آدمی کو وہاں پہ پرنسپل سیکرٹری تعینات کر کے شاید قیوم نیازی صاحب کی مشکلات میں مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ کابینہ کی تشکیل کے لیے آج شام کو وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور نے ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہوا ہے جس میں وہ اراکین کے مشاورت کریں گے یا انہیں اعتماد میں لیں گے اور انہیں جو ہے وہ کون کون سے پورٹ فولیوز دینے ہیں شاید اس والے سے ڈسکس کریں گے. آلموسٹ پورٹ فولیوز جو ہیں وہ لوگوں کے ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں اور 15 رکنی کابینہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کل تک حلف اٹھا سکتی ہے. ایک یہ تجویز آئی ہے نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایک دن میں کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کابینہ کو 2 حصوں میں حلف اٹھوایا جائے. پہلے مرحلے پہ شاید کچھ کم لوگوں کو حلف اٹھوایا جائے اور دوسرے مرحلے پہ الگ اٹھوایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے ایک دوسری بات یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو احتساب ایف آئی اے کا دائرہ کار بڑھنا، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ قانونی حیثیت کیا ہے؟ بالکل جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک میرے خیال میں یہ ایک فضول سی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ چند ماہ پہلے ایف آئی اے کے بعض اہلکار جو ہیں وہ ہمارے راولہ کوٹ میں پہنچ گئے اور انہوں نے کسی بندے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ان کے اوپر شہریوں نے بڑا تشدد کیا اور ان کو وہ ان کی گاڑی کو جلانا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے. انہیں مارا تو بہت زیادہ. تو بڑی مشکل سے انتظامیہ نے کئی گھنٹے مذاکرات اور محنت سماجت کے بعد لوگوں سے ان ایف آئی اے اہلکاروں کی جان چھڑائی. اسی طرح جب صدر اعظم کشمیر سابق صدر اعظم کشمیر ذوالقرنین صاحب کے صاحبزادے علی ذوالقرنین جو ایک ہارٹل پروجیکٹ کے کیس میں ان کا رینٹل پارک کا ایک کیس تھا تو وہ چلے گئے تھے کچھ لوگ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ان کے صاحبزادے کو میر پر. تو ان جو ڈائریکٹر صاحبان تھے، جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبان تھے، ان کے اوپر بھی وہاں پہ تشدد ہوا تھا. آزاد کشمیر میں جب پچھلا پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا اور بیسٹ سلطان محمود چودھری وزیر اعظم تھے اور مشرف جو ہیں وہ صدر تھے، اس وقت یہ بہت ایک سیریس اٹیمپٹ کی گئی جب مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالا 99 میں. تو ایک یہ سیریس اٹیمپٹ کی گئی کہ کڑا احتساب کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں دائرہ کار بڑھایا گیا. تو سب بیسٹ سلطان محمود چودھری نے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی کہا تھا کہ ہمارا اپنا احتساب ایکٹ ہے. اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت جب احتساب ایکٹ بنایا تو ویسے سلطان کی دور حکومت میں ہی ان کے 2 وزراء، ایک تو خواجہ فاروق صاحب اور ایک اختر ربانی مرحوم، یہ لوگ جو ہیں وہ احتساب بیورو میں گرفتار رہے. بعد میں سردار قمرالزمان جو ہیں وہ بھی احتساب بیورو نے انہیں بھی گرفتار کیا اور مختلف ادوار میں ہوتے رہے. اصل پرابلم یہ ہوا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارا آزاد کشمیر کا اپنا جس طرح آئین ہے اس طرح آزاد کشمیر کا اپنا احتساب ایکٹ ہے. اب اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اس سے جو ہے وہ گزشتہ حکومت میں جب پاکستان میں احتساب کے خلاف نواز شریف صاحب کی بہت بڑا کیمپین چلی کہ یہ احتساب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انتقامی کارروائی کے طور پہ کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ آزاد کشمیر میں فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم تھے، کیونکہ ان کی سوچ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی سیاسی سوچ سے ملتی جلتی تھی. تو انہوں نے اس جو ہمارا احتساب ایکٹ ہے اسے 30 لیس کر دیا. اب وہ جو ہے وہ اس کے جو دانت انہوں نے نکال دیے ہیں، 30 لیس کر دیا اسے. تو اس کے بعد جو ہے بہتری، اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اسے جو ہے وہ
مؤثر کرنے کی ضرورت ہے. احتساب بیورو میں تعینات لوگوں کی کارکردگی کو دیکھ کے اس میں اصلاح احوال کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے وہ اپنا اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے, اسے بھی مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب ایکٹ جو ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ جیسے مقبول فیصلے ہوتے ہیں, اس طرح فاروق حیدر صاحب کا یا مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر میں آئینی اختیارات دینے کا فیصلہ اور 13ویں ترمیم جو ہے وہ اور مالی اختیارات دینے کا فیصلہ بہت مقبول فیصلے ہیں فاروق دور کے. اور اگر کوئی بھی وزیر اعظم یا کوئی بھی حکومت ان مقبول فیصلوں کو یا وہ جو اختیارات جو ایک طویل جدوجہد کے بعد کشمیری عوام کو اپنے آئینی حقوق کی صورت میں ملے ہیں, اس کی راہ میں اگر وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب ہوں یا تنویر الیاس صاحب ہوں یا ایون بیشتر سلطان محمود چودھری صاحب بھی ہوں, تو میرا خیال ہے کہ وہ انہیں عوام جو ہے انہیں عوام میں اس کی پذیرائی نہیں ملے گی. میں نے ایک بار اس حوالے سے بیشتر سلطان محمود چودھری کی گفتگو سنی تھی کسی ٹی وی چینل کے اوپر, تو انہوں نے کیٹیگریکلی کہا تھا کہ ہم جو ہے احتساب بیورو کا جو دائرہ اختیار آزاد کشمیر میں بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے. تو جب انہیں اس اینکر نے انسسٹ کیا کہ آپ کیسے نہیں دیں گے, جب آپ کا قائد عمران خان کہے گا, وزیر اعظم پاکستان کہے گا, تو پھر آپ کیسے نہیں دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں بتائیں گے نا کہ ہمارا اپنا احتساب ایکٹ ہے, ہمارا اپنا قانون ہے. تو میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ جیسے احتساب بیورو آزاد جو پاکستان کا قومی احتساب بیورو ہے یا ہمارا جو وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں, اگر یہ کاروائی جو ہے وہ بنگلہ دیش اور سری لنکا میں کر سکے یا کسی اور دوسرے ملک میں کر سکے, کسی دوسری ریاست میں کر سکتے, تو پھر یہ ہے آزاد کشمیر میں بھی کر سکتا ہے. ورنہ ان کے جو آئینی اختیارات ہیں, جو آئین کا آرٹیکل 1 ہے جہاں پہ ڈیفینیشن ہے کہ پاکستان کن کن علاقوں پہ مشتمل ہے, کون کون سی ٹیریٹریز ہیں اس میں, بالکل بالکل, یعنی یہ مشکل ہوگا. جو ہے آزاد کشمیر میں نہ ایف آئی اے آ سکتا ہے, نہ ہی قومی احتساب بیورو آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ بڑی ہی کلیئر کٹ بات ہے. اور دوسری یہ بات ہے, اس کے اوپر اگر انہوں نے کوئی ایسی کوشش کاوش کی تو اس کے اوپر شدید رد عمل آئے گا کہ آپ اپنے ریاست کے اختیارات جو ہیں وہ اٹھا کے کسی اور ریاست کو دے دیں. بالکل بالکل بالکل. ہاں, کسی اور دن بات کریں گے جناب. کچھ لوگ صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں جناب, قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی بھی دی جائے گی اور اس کے بعد صوبہ بنایا جائے گا, اس پہ الگ بات کریں گے. لیکن برسر سلطان صاحب کے بارے میں بتائیے گا کہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب برسر سلطان صاحب اگر صدر بن رہے ہیں تو وہ کشمیر کی سیاست کو خیر آباد کہنے جا رہے ہیں, اور اگر وہ صدر نہیں بنتے تو ڈیفینیٹلی وہ ان رہیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ صدر بنتے ہوئے بھی کوئی پلان بی ہوگا ان کے پاس کہ سیاست میں بھی کیسے رہنا ہے کشمیر کی؟ یہ بیشتر سلطان محمود چودھری کے لیے بہت مشکل وقت ہے ان کے سیاسی ڈیسیژن میں. ایک تو یہ بات ہے کہ 7 سال سے زیادہ عرصے تک عمران خان نے انہیں بہت بری طرح استعمال کیا اور ان سے بہت زیادہ محنت کی, اور انہوں نے پورے آزاد کشمیر میں جب وہ آئے تو انہوں نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے کے دوبارہ الیکشن جیتا. اور اس وقت آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ آزاد کشمیر میں بھی مخالف حکومت ہو, آپ پاکستان میں بھی مخالف حکومت ہو, تو آپ اپنی نشست چھوڑ کے قومی سطح کی ایک جماعت کی انٹری کروائیں. اس وقت تو میرا خیال ہے یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا جو اس وقت سلطان محمود صاحب نے کیا. اور وہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے ہر یونین کونسل میں جا کے آزاد کشمیر میں اور دنیا بھر میں جا کے وہ صرف کشمیریوں میں ایک جماعت کو منظم کیا, اور پوری کوشش کاوش کے ساتھ انہوں نے وہ کی. اس کے باوجود جو ہے انہیں وزارت عظمیٰ کے موقع پہ نظر انداز کر دیا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ ایک اور ان کے لیے امتحان کی بات ہے کہ انہیں پارلیمانی نظام سے باہر نکالنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صدارت قبول کا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اگر بیشتر سلطان محمود چودھری ریاست کی صدر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیں گے تو یہ ایک باوقار ہوتا ہے, سربراہ مملکت کا ہوتا ہے. لیکن آزاد کشمیر کے پارلیمانی نظام میں وہاں پہ صدارتی نظام نہیں ہے, تو وہاں پہ ان کے پاس اس طرح کے اختیارات نہیں ہوں گے جس طرح کے اختیارات وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ انہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, کیونکہ مطلب بعض عہدوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے, اور جب بڑی شخصیات کسی بڑے عہدے پہ ہوتی ہیں تو انہیں ان سے لوگ زیادہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس عہدے کے ساتھ وہ کریں. ریاست کا وزیر اعظم کا ہوتا ہے پوری ریاست کا ہوتا ہے, لیکن جو صدر کا ہوتا ہے وہ غیر جانبدار کا ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں بیشتر سلطان محمود چودھری جو ہیں وہ
جو خود کو لیڈر سمجھتے ہیں یا ان کے پاس لیڈر رہنے کی ہے، تو انہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے لیڈر رہنا ہے یا صدر بن جانا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ کیا ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں؟ ان کے لیے دو تین طرح کی اس میں مشکلات ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ انہیں فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلے یہ بہت نامناسب بات ہوگی، کیونکہ بیشر سلطان محمود کا آزاد کشمیر اور مہاجرین کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک نیٹ ورک ہے اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اور اس میں سے متعدد اراکین جو ہیں وہ آزاد کشمیر کا الیکشن جیت کے آ گئے ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ آزاد کشمیر میں ان 26 اراکین میں سے 10 نشستوں پہ جیتنے والے 15 سے زیادہ اراکین ایسے ہیں جو بیشر سلطان محمود چودھری کے ساتھ سے شامل ہوئے، اور بلکہ ان کے تعداد سے بھی زیادہ ہے، لیکن 13 14 15 اراکین تو ان کی لائبلٹی ہیں، پولیٹیکلی لائبلٹی ہیں. تو اب یہ ان کی اس ایسے موقع پہ وہ خود وزیر اعظم بھی بنے، اور اگر ان کے ساتھیوں کو وہ ایڈجسٹ نہ کیا جائے اور ان کو اچھی وزارتیں نہ ملیں یا وہ نہ مل سکیں، اور انہیں بھی بیشر سلطان محمود چودھری کا ساتھی ہونے کی سزا ان کے خلاف سازش کرنے والے لوگ دیں، یا وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور یا سیف اللہ نیازی صاحب، جن کے اوپر سنگین قسم کے مالی معاملات کے الزامات بھی ہیں، اور بلکہ وہ تقریباً چیزیں ساری جس طرح کا انہوں نے انداز استعمال کیا ہے، جس طرح کا انہوں نے رویہ. لیکن عامر صاحب کیا لگ رہا ہے پھر کیا ڈیسیژن لیں گے؟ میں آپ کو بات کہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیشر سلطان محمود چودھری یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کو ایڈجسٹ کیا جائے. اگر تو ان کے ساتھیوں کو باوقار انداز سے کابینہ میں ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ بیشر سلطان محمود آزاد کشمیر میں صدارت کی طرف چلے جائیں گے، اور وہ صدر آزاد کشمیر بننا پسند کریں گے یا وہ کریں گے. اس والے تو انہوں نے مشاورت کی ہے. ان کی جو زیادہ لوگ ہیں، جو ان کے زیادہ جو حلقہ احباب ہے، انہوں نے ان کے صدر بننے سے مخالفت کی ہے. لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں یا جو خیال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیشر سلطان محمود چودھری جو ہے انہیں باوقار انداز سے پولیٹیکلی ایڈجسٹ رہنا چاہیے اور انہیں صدارت کا عہدہ قبول کرنا ہے. ایسی صورتحال میں ان کے لیے دو چیلنجز ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ صدارت ان سے چلی جائے گی، اور دوسری یہ بات ہے وہ پارلیمانی نظام سے باہر ہو جائیں گے. بالکل. جو منصوبہ ساز ہیں وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جی ایک تو آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں ٹکٹوں سے لے کے ہر چیز جو ہے بیچی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ بیچی ہے. یہ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ بھی بیچ چکے تھے اتفاق سے، لیکن وہ عمران خان کے جب چیزیں نوٹس میں آ گئی، بہت ساری چیزیں بہت زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ ہو گئی، تو ان منصوبے جو ہیں وہ ناکام ہوئے. تو اب یہ جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ پارٹی صدارت بھی بیچیں گے. یہ لوگ جن کے پاس اختیارات عمران خان نے جو نیچے اختیارات دیے ہوئے ہیں، خاص طور پہ وفاقی وزیر امور کشمیر کو، اور وہ جو سیف اللہ نیازی صاحب ہیں چیف آرگنائزر، اور جو ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل عامر کیانی صاحب، اور کچھ اور لوگ جو ہیں یہ مل کے اس آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی صدارت کا عہدہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ یہ دوبارہ اٹیمپٹ کریں گے کہ آزاد کشمیر میں وزارت جب بیشر سلطان جو ہے وہ پارلیمانی نظام کا حصہ نہیں ہوں گے، تو پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوں گے، تو پھر یہ دوبارہ ایک اٹیمپٹ کریں گے کہ مطلب موجودہ وزیر اعظم کو تبدیل کر کے منصب آدمی کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا خیال ہے کہ بیشر سلطان محمود کو کسی طرح کارنر کر دیا جائے، وہ صدارت کا عہدہ قبول کر لیں اور وہ غیر جانبدار ہو جائیں، تو ان سے وہ. تیسری یہ بات ہے کہ ان کے حلقے میں پہلے بھی کچھ وفاقی شخصیات نے ایک منصوبے کے تحت بیشر سلطان محمود کو ہرانے کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی، جس میں آزاد کشمیر کے بعض لوگ بھی شامل تھے. تو بہت زیادہ پیسہ اپنے لوگوں کے لیے تقسیم کر کے بیشر سلطان کو ہرانے کے لیے کوشش کی، جس میں بعض وفاقی شخصیات بھی شامل تھیں بیشر سلطان محمود کو وہ الیکشن میں ہرا کے ہی وہ کرنا چاہتے تھے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا عمران خان یا ان کی پارٹی جو ہے ان عناصر کو پھر وہ کھلا چھوڑے گی کہ وہ آزاد کشمیر میں بیشر سلطان کے حلقے میں جا کے ہیوج انویسٹمنٹ کر کے ان کے صاحبزادے کو یا ان کے جو بھی نامزد امیدوار ہوگا اسے ہرانے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ 2-3 دن میں 10 تاریخ سے پہلے جو ہے بیشر سلطان جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے کہ آزاد کشمیر میں انہوں نے صدر بننا یا نہیں بننا. لیکن ان کی جو پہلی ترجیح ہے صدر بننے سے بھی زیادہ وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس وجہ سے انہیں یہ سزا نہ دی جائے کہ وہ بیشر سلطان محمود کے ساتھی ہیں، اور ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے جو وزارت عظمیٰ کے موقع پہ بیشر سلطان محمود کا حق مار کے انہیں کسی اور کو وزیر اعظم بنایا جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری بات ہوئی تھی انہوں نے یہ مجھے کہا تھا کیٹیگریکلی
کہ میں نے کیونکہ پبلکلی کمٹ کیا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کے فیصلے کو مانیں گے، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ فیصلہ ماننا ہے اور قائد اپنے کا اور چیئرمین پارٹی کے فیصلے پہ سر تسلیم خم کیا ہے۔ لیکن شاید میں اس سے زیادہ برداشت نہ کروں، اگر میرے ساتھیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا، اگر ان کا حق مارنے کی کوشش کی گئی تو ہم شاید فیصلے کی طرف جائیں گے۔ جی بہت شکریہ عامر محبوب صاحب، آپ نے بڑی تفصیلاً جو ہے وہ اس پہ گفتگو کی۔ اور ناظرین اگر ہم بات کریں اوور آل تو اس وقت جو آزاد جموں کشمیر کی جو کابینہ ہے اس پر جیسے کہ عامر محبوب نے بھی بتایا کہ 2 حصوں میں اس کو جو ہے وہ فی الحال ڈیوائیڈ کیا گیا، اور پہلے حصے میں کچھ لوگ حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کہاں کہاں سے زیادہ آواز آ رہی ہے، کون زیادہ کالیں کروا رہا ہے، کون زیادہ پاور شو کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ اس میں دیکھی جائے گی جو بھی پاورفل ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ دوسرے حصے میں کابینہ کا حصہ بنیں گے۔ لیکن صدر ریاست جو ہے ظاہر ہے 24 اگست کو ان کا جو ہے وہ ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلے الیکشن بھی کروانا ہے، اور آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں کچھ حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ بیرسٹر سلطان جو ہے وہ اگر صدر بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان سے جو ہے نا پارٹی کا عہدہ بھی، پارٹی کی صدارت اور پارلیمانی جو سیاست ہے ان کو آزاد جموں کشمیر کو ظاہر خیر آباد کہنا ہوگا۔ اس کے لیے ان کے پاس پلان بی کیا ہے، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھیوں کو اگر اچھی وزارتیں ملتی ہیں، اس کے بعد ان کے بیٹے کو بھی ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، ان کے حلقے سے وہ الیکشن لڑتا ہے، تو شاید وہ یہ جو صدارت کا عہدہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ لیکن ایک اور بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر صدارت جو ہے لے کر سردار تنویر الیاس یا کسی اور کو دے دی جاتی ہے تو اس صورت میں بھی ظاہر ہے، ویسے تو اوور آل ہم دیکھیں تو کوئی بھی وزیر یا جو بھی الیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو پارٹی عہدے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ اس کے پاس نہیں رہتے، وہ نئی ٹیم کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن عموماً ہم نے دیکھا گلگت میں بھی ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئی، پاکستان میں بھی وہی چیز چل رہی ہے شاید، اور کشمیر میں بھی کیا معاملہ ہوگا یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک رکھیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔